قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندور حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعيم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب فقال أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ريحان دائم الدنيا والله عزیزان کرام پر معزز سامعین گزشتہ جو ذکر کیا گیا تھا شہادت امام حسین کے متعلق اس ہفتے بھی اس اتوار کو بھی ذکر کیا جائے گا تاکہ تسلسل باقی رہے. ہمارا درس بخاری سلسلہ وار چل رہا ہے لیکن ہر مہینے کی مناسبت سے جیسے کہ ربیع الاول ہے رسول پاک علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا مہینہ ہے تو اسی مناسبت سے حضور کی ولادت پر گفتگو ہوتی ہے. اسی طرح ماہ محرم ہے شہادت امام حسین علیہ الاعتزام اس کے متعلق ہم نے گفتگو تھوڑی سی شروع کی تھی گزشتہ اتوار. اس کا تکملہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو درس چل رہا ہے اس کا پوری ساتھ چلتا رہے گا. میں نے امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے وہاں سے آغاز کرتا ہوں تاکہ امام بخاری علیہ الرحمٰن نے حسنین کریمین کے جو مناقب کے احوال لکھے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے. اب پوری گفتگو نہیں ہو سکتی پوری احادیث شریفہ. امام حسن مناقب الحسن والحسین امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے حالات و مناقب بلکہ انہوں نے توقع ہے عنوان قائم کیا. عنوان قائم کر کے جو احادیث شریفہ لے آئے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اس کو انشاءاللہ عزیز ہم سماعت کریں گے. میں نے جس کی قرت کی ہے جس حدیث کی اس کا ترجمہ ذکر کروں میں آپ حضرات کے سامنے. ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صحابی صحابی ہے جلد القدر صحابی ہے ان سے انہوں نے سنا. کیا سنا؟ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا حج کے موقع پر حالت حرم میں اگر کسی نے مکھی کو مارا تو کیا حکم ہے؟ مکھی کا ترکوٹ بہایا تو کیا حکم ہے؟ چونکہ حالت حرم آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نہ شکار کر سکتے ہیں نہ کسی جانور کو مار سکتے ہیں. پھر اگر ایسا کر رہے ہیں تو دم دینا لازم آتا. تب انہوں نے سوال یہ کیا کہ مکھی اگر مار دے خون بنا دے تو کیا کرنا چاہیے؟ دم دینا چاہیے صدقہ دینا چاہیے. ان کا سوال تھا. سوال کا جواب دینے سے پہلے انہوں نے سوال کیا تم کہاں کے ہو؟ فقال وہ شخص کا اہل العراق عراق کے ہیں. سوال کرنے والے عراق کے ہیں. یسألون عن قتل الذباب وہ کیا کہتے ہیں؟ سوال تو کر رہے ہیں مکھی کے قتل کے بارے میں. تم سوال کرتے ہو اے عراقی ہو اے کوفی ہو. دیکھیے مفتی سے جب سوال کیا جائے تو جواب دینا چاہیے. سوال کیا جائے تو مسئلے کا جواب دینا چاہیے. اگر وہ مسئلے کا جواب نہیں دیتے تو اللہ کے پاس علم کی ہوتی ہے جان کر آپ شریعت کا راستہ نہیں بتاتے ہیں. شریعت کا راستہ اگر نہیں بتاتے ہیں تو اللہ کے پاس پوچھے اسے. جانتے ہیں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے
جلیل القدر صحابی ہے، یہ بہت اونچے مقام کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی ہے، عبادت گزار، اطاعت گزار، ایسے اطاعت گزار کہ فرائض، واجبات، تہجد، یہ سب ادا کرنے کے علاوہ جب حج کے لیے جاتے، کہیں سفر میں چلے جاتے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور کہاں رکے میں وہیں رکوں گا، حضور جس مسجد میں نماز پڑھے میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرے اس راستے سے گزروں گا، حضور جس دن نکلے میں اس دن نکلوں گا۔ یہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک شرع اور طریقہ بنا لیا اور حضور کی محبت میں رس بس گئے۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ انہوں نے، ان سے کوئی عراقی کوفی نے سوال کیا کہ مکھی کو مارنے سے کیا کرنا چاہیے، خون یعنی دم دینا ہے یا صدقہ دینا ہے، گیہوں وغیرہ دینا ہے؟ تو ان کا جواب سن لیجیے کیا کہتے ہیں، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس یہ ایسے لوگ ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کے بیٹی کے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں اور مکھی کے قتل کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، غصے میں آ کر فرمایا ارے حضور کے نواسے کو قتل کرنے والے، حضور کے نواسے کو قتل کرنے والے بچی کے قتل کرنے، حالانکہ انہوں نے قتل میں شریک نہیں تھے، یہ شریک نہیں تھے قتل میں، نسبت عراق سے ہوئی، کوفہ سے ہوئی، تو جلال ایسا بڑھ گیا کہ کون سی چیز جلال کی طرف لے آئی؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جلال کب پیدا ہوتا ہے؟ جلال جب پیدا ہوتا ہے آپ کی نسبت اس سے ٹوٹ ہو اور بھری ہوئی ہو، اس سے محبت ہو تو جلال پیدا ہوتا ہے، ورنہ تو نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو غصے میں آتے ہو، میرے بچے کو مارتے ہو، میرے بچے کو برا بھلا کہتے ہو، جب ہی بولیں گے۔ اگر کسی دوسرے کا ہو تو بھائی چلتا رہے گا، معاملہ دوسرا ہے۔ تو ان کا محبت کا ایسا تعلق، گہرا تعلق تھا کہ انہوں نے جواب دینے کے بجائے کہا تم بچے، تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کرتے ہو اور مکھی کے خون کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ جلال میں آ گئے۔ پھر اگلا جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جو نکلے تھے الفاظ، وہ ادا کرتے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا جانتے ہو لوگوں؟ حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتا ابن الدنیا، یہ حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں، میں ان سے خوشبو حاصل کرتا رہتا ہوں، خوشبو جب مجھے ملتی ہے تو راحت سکون میسر ہوتا ہے۔ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نے یہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ دنیا کے پھول ہیں۔ امام بخاری بھی آئے حدیث کو، امام بخاری بھی آئے تو اوپر بھی امام حسن امام حسین دونوں کے متعلق بھی ہے۔ جو پہلے ابتدا مقدمہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، مشتہ میں آپ کو جہاں پر ذکر کیا اللہ مضمون ذکر کرتا ہوں۔ امام حسن وقال والحسن، سن لیجیے، سند بھی سن لیجیے، حجاج بن منہال حدثنا شعبہ اخبرنی عدی سمعت البراء رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عادته يقول اللهم إني أحبه فأحبه۔ دیکھیے کیا ماشاءاللہ کیا حدیث ہے یہ، جس کے راوی ہے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے کندھے پر امام حسن ہے، اور ترمذی شریف میں امام حسین کا بھی ذکر ہے، ترمذی شریف کے حدیث کے اندر امام حسین کا، یعنی دونوں کو اپنے کندھے پر بٹھا دیا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بازار مدینہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں۔ دیکھو ایک نانا جو ہے اپنے نواسوں کو اس طرح گلیوں میں لے جا رہے ہیں، لے جاتے ہوئے کہتے یہ کیا کہتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں کہتے ہیں اے اللہ میں محبت کرتا ہوں، تو اس کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے سارے بندوں کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، اپنی امت
میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، ایک تو اللہ کے سامنے اور سامنے راوی کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں صحابہ برا بن عازب جو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں تو مسکراہٹ کا تذکرہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیسے مسکرائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے ہیں تو آپ کا بولنا قیامت تک اصحاب کی امت سنتے رہے گی۔ تو یہی بات ہے جو انہوں نے کہا، وہ کہتے یہ ہے کہ میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کریم میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے ترمذی شریف میں آتا ہے فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے محبت کرے گا۔ محبت اگر اللہ کی مل جائے آپ کو، ہم کو سب کو اگر مل جائے تو مت پوچھو کہ اس کا کیا ہوگا۔ محدث اعظم سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا، محبت اگر مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیز اگر وہ مل گئی تو سب کچھ مل گئی، نمازیں اپنی جگہ، عبادتیں اپنی جگہ، روزی اپنی جگہ، حج صدقات خیرات اپنی جگہ، یہ چیز اگر مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج ہماری سخاوت عروج پر ہے، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے غلاموں، جس کو جو رعایت کا، جس کو جو چیزیں ہونا ہے وہ لیتے چلے جاؤ۔ ہر کوئی لینے میں مصروف ہو گیا، کوئی اشرفیاں لوٹ رہا ہے، کوئی بدیشی لوٹ رہا ہے، کوئی زمین لے رہا ہے، کوئی مکان قبضہ کر رہا ہے، کوئی مال، کوئی کچھ لینے میں مصروف ہے۔ ایک ماندی باہر پاسوں میں کھڑی ہوئی ہے، نہ وہ اشرفیاں لیتی ہے، نہ مال لیتی ہے، نہ گھر لیتی ہے، نہ دولت لیتی ہے، نہ کدھر جاتی ہے، نہ گرتی ہے، کھڑی دیکھ رہی ہے اور رات دن خدمت میں لگی ہے، بس کھڑی ہوئی ہے، بس کھڑی تو کھڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آج ہماری سخاوت عروج میں ہے، جو چاہتے ہو لے لو، جو چاہتے ہو لے لو، آج جتنا لینا ہے لے لو، ہمارا مال بھی لے لو، ہماری اشرفیاں لے لو، مکان لے لو، مویشی لے لو، جو چاہتے لے لو، آج بڑا اچھا دن ہے تمہارے لیے، لے لو۔ جب آسوں میں کھڑی کی ہے تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا تم بھی تو لے لو، صرف اس نے ہاتھ رکھ دی، صرف بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دی۔ ہاتھ رکھ دینے کے بعد بادشاہ نے کہا دیکھ وہ زمین ہے، وہ کھیتی ہے، وہ اناج ہے، وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ اشرفیاں ہیں، وہ مکان ہے، وہ دکان ہے، فلاں چیزیں لے لے، یہ لے لے، یہ وہ لے لے۔ وہ مسکراتی رہی، دیکھتی رہی، بس ہاتھ رکھ دی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو بادی نے کہا میں نے آپ کو لے لیا ہے، بادی نے کہا میں نے آپ کو لے لیا ہے، ہاں میں پہلے سے تیرا ہی ہوں، تو بادی میری ہے، آقا تیرا ہوں، میں پہلے سے ہوں، آقا تیرا ہوں۔ تو کہنے لگی بس تمہیں لے لیا تو سب لے لیا، تمہیں لے لیا تو سب لے لیا، ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے۔ بادشاہ میرا بن گیا، بادشاہ میرا بن گیا تو ساری چیزیں میری بن گئی، تو اللہ ہمارا بن گیا، اللہ ہم سے محبت کیا تو پھر اب ہمارے لیے کوئی اور شے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول جس چیز کو چاہتے ہیں وہ چیز ہم چاہیں اپنے دل میں بٹھائیں تو ساری چیز ہمارے لیے مل جاتی ہے۔ ہم اس طرح کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ عبادت کرنا لازم ہے، فرائض میں سے ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کرنا ہی کرنا ہے، مگر یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ترک کر دیتے ہیں، ترک کر دینے کے بعد بڑا خسارہ ہمارے لیے ہوتا ہے، پھر بعد میں محشر میں افسوس کرنے سے پھر کوئی پھر یہ حل ہونے والی بات نہیں۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تاکید کے ساتھ، اتنے اعلان کے ساتھ کیوں کیا ہوگا؟ اعلان کیوں کیا ہوگا؟ مسجد تو حکمت ہے نا بھائی، بغیر مسجد حکمت کی کوئی بات نہیں ہے، مسجد اور حکمت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ میری امت کا
ہر فرد جنت میں چلا جائے، امت کا ہر فرد جنت میں چلا جائے۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو تم سردار سے محبت کرنا لازم ہے۔ پہلے محبت کرو پھر سرداری ملے گی، محبت اگر نہیں کرو گے تو سرداری آپ کی ملے گی۔ جن سبق پڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہیں، یہ کیوں بیان کر رہا ہوں خطیبے کے طور پر، پہلے ہم یہ محبت کو دل میں بٹھائیں۔ اگر بٹھائیں گے تو اللہ مضمون آپ کو سمجھ میں آئے گا، پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں جانے کی ضرورت، کوفہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے جانے کی وجہ سے بہت بڑا خسارہ ہو گیا۔ اس طرح کی گفتگو جو کرتے ہیں، لایانی بے خدا گفتگو کرتے ہیں، یہ سب لایانی باتیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جو گئے تھے، میرے بھائیو، اہل بیت نظام تقریباً 17 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادے شہید ہو گئے، گزشتہ میں آپ کو بتا دیا تھا یہاں تک۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادے شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ماہ محرم 2 سے لے کے 9 تک یہ گفتگو ہوتی رہی۔ حضرت امام حسین کے ساتھ ان کی 2 زوجہ، 2 بیویاں ان کی ہیں، 3 صاحبزادے آپ کے، علی اوسط، علی اصغر، علی اکبر، جس میں سے 2 شہید ہو گئے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے 4 صاحبزادے، حضرت علی کے دیگر زوجہ سے 5 بیٹے، گویا امام حسین کے بھائی بھی ہیں، بھتیجی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، سب شہید ہوئے، یہ نوجوانوں میں شہید ہو گئے۔ آپ کی بہن اس کے اندر موجود، آپ کی 2 بیٹیاں ان کے اندر موجود۔ یہ قافلہ جب کہاں پہنچا؟ کرب و بلا کی دھرتی پر پہنچا، کرب و بلا کی زمین پر پہنچا۔ پہنچنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مقام فرات نہیں کے قریب ہے، پانی مل جائے گا، وضو کر لیں گے۔ پہلے طریقہ سفر کرنے والے اسی طرح سفر کرتے، پانی میسر ہو جائے تو ہم مقام تلاش کر لیتے۔ جنگ بدر کو آپ دیکھ لو، صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، یہاں پانی قریب ہے، وضو کے لیے جگہ ہمارے لیے بہتر ہوگی، یہاں آگے بڑھتے چلے جائے۔ یہ بھی ہوا کرتی تھی۔ مقام فرات وہاں پر قریب کرب و بلا کے پاس یہ جب رکے، مگر ظالموں نے اس پانی کو روک دیا، ظالموں نے اس کا محاصرہ کر کے پانی سے روک دیا۔ جنگی تدبیر اپنائی، جنگی تدبیر انہوں نے اپنائی، تو مگر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ کن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اہل بیت نظام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے ہو۔ ابن سیاق کی طرف سے آئے ہیں 1000 کا لشکر پانی سے روکا، اس لیے کہ پانی کے جب محتاج ہو جائیں گے تو لا محالہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، لا محالہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پکانے کے لیے پانی نہیں ہوگا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، ان کے خواتین اور بچوں کے لیے پانی نہیں ہوگا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور ہمارے پاس جھک جائیں گے، ضرور ہمارے پاس جھک جائیں گے۔ اب یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیگر شہادتیں ہوئی اپنی جگہ، اور شہادت، ہر شہادت بلند والا ہے، اس کا مقام بڑا اور بلند والا ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان کیا، اللہ نے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوف ڈال کر، کیونکہ یہاں خوف سارا کا سارا ہر طرف آپ دیکھیں گے لشکری لشکر احتیاط میں پڑا ہوا ہے۔ خوف ان کے ساتھ ہے، سواریاں ان کے ساتھ ہے، ہتھیار ان کے ساتھ ہے، تلواریں ان کے ساتھ ہے۔ خوف کا ماحول یہ ہے کہ یہ شہر خود کا شہر مدینہ شہر نہیں، مکہ شہر نہیں، مدینہ کے علاوہ کرب و بلا ہے۔ فوج کا خوف من الخوف والجوع، بھوکے اور پیاسے ہیں، پانی بند کر دیا، اللہ کی آزمائش۔ من الاموال والانفس والثمرات، مال
سے گزرے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ تمام مراحل سے امام حسین گزرے ہیں. یہ شہادت عظمیٰ، شہادت اعلیٰ ہے، یہ شہادت بلند والا شہادت ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نبی کی اتنی اولاد، کسی نبی کے گھرانے کے اتنے افراد، کہیں کسی کو اتنا بے دردی کے ساتھ شہید نہیں کر دیا گیا. حالانکہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام کو شادی نہیں کی، باقی تمام انبیاء کو دیکھ لیجیے، کہیں آپ کو ایسی تاریخ نہیں ملتی. تاریخ اب اٹھا کر دیں. اہل بیت عظام پر پانی جب بند کر دیا گیا، جنگ کا انہوں نے عزم کر لیا. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب تم تیار ہو تو ہم بھی تیار ہیں. جہاں بارہا وہی ذکر کیا جا رہا ہے، امام علی اے حسین مان لو، بیعت کر لو یزید کے ہاتھ پر، چلو ہمارے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، یزید کے ہاتھ پر اگر میں بیعت کر لوں تو ہوگا کیا؟ جس کو فجور، ظلم، زیادتی، بدعت و خرافات جنم لینے لگ جائیں گے. میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے نانا کے دین کی جو بنا جس حق پر ہوئی ہے، وہ بنا، وہ حقیقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے، اس میں کوئی بدعت جنم نہ لے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، واقعات طویل ہیں. 10 محرم الحرام جمعہ کا دن امام حسین کربلا کی دھرتی پر اترنے کے لیے، سب سے پہلے اترنے کے لیے سواری پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر میدان جہاد میں جانا چاہا، میدان جنگ میں اترنا چاہا. جتنے آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے چاہنے والے علماء نے، اہل بیت عظام نے کہا کہ اے امام علی مقام ہمارے ہوتے ہوئے آپ میدان جہاد میں کیسے تشریف لے جا سکتے ہیں؟ ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے گئے. حالانکہ اتنے سیاہ کے لشکر سے اڑ ادھر آئے، آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے مجاہدہ کیا، لڑتے رہے اور شہادت کا جام پائے. اس طرح ایک کے بعد شہید ہوتے گئے. اہل بیت عظام کی جب باری آئی، حضرت عباس، حضرت امام حسین ہر وقت جانا چاہتے تھے. حضرت عباس آ کر کھڑے ہوئے، حضرت قاسم آ کر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر آ کر کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان آ کر کھڑے ہو گئے. جتنے آپ کے صاحبزادے، بھتیجے، بھانجے سب آ کر کھڑے ہو گئے. حضرت علی اکبر آ کر کھڑے ہو گئے، حضرت علی اکبر آ کر کھڑے ہو گئے. ایک کے بعد شہید ہوتے گئے، ایک کے بعد شہید ہوتے گئے. اب ذرا غور کرو کہ ہر طرف ایک جو ہے فوج قاتل جو ہے کھڑا ہوا ہے، ایک لشکر ہے، لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہے، غلام سارے شہید ہو چکے ہیں، خاندان کے افراد چند شہید ہو چکے ہیں، اب نوجوان بھی شہید ہو چکے، اب بازو میں کوئی ہے ہی نہیں. تو کیا ایسے وقت کوئی ہمت کرے گا لڑنے کی؟ ہمت کرے گا؟ میرے بھائیوں، امام حسین ہی ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہمت عطا فرمائی تھی، وہ قوت عطا فرمائی تھی اس دین کی بقا کے لیے. وہ سب کچھ لوٹتا تھا، وہ لوٹ رہے ہیں ظالم. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے یہاں تک کہ آپ کے صاحبزادے چھوٹے بچے کو آپ گود میں اس لیے لیے ہیں تاکہ بچہ کاکوش ہو جائے، علی اصغر کاکوش ہو جائے اور میدان کربلا میں اتر جاؤں اور میدان کربلا میں اتر کر ان کا مقابلہ کر لوں. اس طرح آپ چاہتے تھے. علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے، لیکن معصوم سا بچہ، اور معصوم سے بچے کو نہیں معلوم ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. 6 مہینے کا مورخین سب کوئی لکھتے ہیں، تاریخ نگار ہر کوئی لکھتے ہیں علی اصغر شہید ہوئے. میرے بھائیوں، کیسے شہید ہوئے؟ کیسے شہید ہوئے؟ یہ ظالموں نے کس طرح شہید کر دیا؟ ظالموں نے دور سے تیر چلا دیا. دل سے تیر چلانا تھا کہ آپ کے حلقوں میں اقدس، آپ کے حلق مبارک پر وہ جب تیر لگا میرے بھائیوں، ایسا تیر آیا اور ایسا پیوست ہوا کہ خون بہنے لگ گیا. جس حلق، جو حلق سوکھا ہوا تھا، پانی کی وجہ سے سوکھا ہوا تھا، دودھ کی وجہ سے سوکھا ہوا تھا، حلق میں نہ دودھ جاتا ہے، کیوں نہیں دودھ جا رہا ہے؟ مائی کے سینے کو جب
اپنا منہ لگاتے ہیں، ماں کے سینے سے دودھ نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ یہاں کا کچھ پکوان بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، ماں کا سینہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے سوکھا ہوا ہے، بچہ دودھ پینا چاہتا ہے تو دودھ نہیں آتا۔ میرے بھائیو، وہ حلق سوکھا ہوا حلق ہے، اس حلق پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، چھوٹے صاحبزادے پر جب وہ تیر لگتی ہے، جب تیر پیوست ہوئی، کیسے پیوست ہوگی اللہ ہی بہتر جانے، اللہ کے رسول ہی بہتر جانے۔ وہاں کے دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، وہ منظر دیکھا ہوگا، امام حسین نے بھی تو دیکھا، امام حسین نے بھی تو دیکھا۔ امام حسین اپنے چھوٹے ننھے سے بچے کو شہید ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، مگر ہمت نہیں ٹوٹتی ہے۔ میرے بھائیو، وہ آپ جانتے ہو، یہ بات جانتے ہو کہ علی اصغر معصوم سے ہیں، ایسے معصوم سے بچے ہیں، ایسے معصوم سے وہ اہل بیت اعظام کے خاندان سے ہے، اہل بیت اعظام کے خاندان سے۔ اس مسجد میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی مسلمان بچے کا یا مسلمان بھائی کے بچے کا اگر کوئی جنازہ آ جائے، وہ 4، 3، 5 سال کا ہو، تو آپ نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ امام صاحب سے پوچھئے، آپ کو دعا یاد ہے تو ذرا غور کیجئے۔ آپ یہ نہیں کہتے، بڑا ہے بالغ ہے تو دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہم زندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ جب بچہ آتا ہے، مسلمان بچہ آتا ہے، تو ایک مسلمان کا بچہ آتا ہے تو اس کا رشتہ دار نہیں ہوتا، دعا کیا پڑھتا ہے جانتے ہو؟ اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ میرے لیے یہ ثواب کا خزانہ بنا دے، اس بچے کو میں نے جس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ پڑھ رہا ہوں، یہ میرے لیے ذخیرہ بنا دے اور محشر میں میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ دعا یہ کرتے ہیں، عام بچہ اگر انتقال ہو جائے، حالانکہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کے لیے میرے بھائی تو دعا یہ کرتے ہیں کہ مولا اس کو میرے لیے شافع بنا دے، سفارش کرنے والا بنا دے، یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ تو اہل بیت اعظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، ابھی بلوغیت کی عمر کو نہیں پایا، ابھی بچپن کی منزلیں ہی طے نہیں کی، حلق سوکھا ہوا ہے، تیر لگ گیا، اب وہ خون کے قطرات وہ زمین پر پڑ گئے، تو یقین مانیے وہ زمین پر کربلا کی دھرتی اتنی خوش نصیب ہے کہ وہ شہادت جو انہیں مل رہی ہے، شہادت کا جو جام مل رہا ہے، اگر وہ خون کے قطرات کا واسطہ دے کر ساری امت محمدیہ کے لیے دعا مانگی جائے تو ساری امت محمدیہ کی بخشش ہو جائے، ساری امت محمدیہ ولی اصغر کو شہید کر دیا جائے، ولی اصغر کو شہید کر۔ آپ پر کیا گزر رہا ہوگا یار؟ امام حسین وہ بھی تو باپ ہیں۔ ہمارا بچہ اگر روتا ہے، مان لو ہمارا بچہ زخمی ہو جائے تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، معصوم سا بچہ ہو کتنے بے چین ہو جاتے ہیں اندر اندر، یا تو شہید ہو گئے۔ علی اکبر کا بھی وہی حال، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، علی اکبر کا بھی وہی حال ہے۔ علی اکبر عرض کرتے بابا جان، یہاں آپ کو خاص بات بتانا چاہتا ہوں، جس کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اپنے دین کے لیے قربانی پیش کرنا چاہتا ہے، تب ان کے سامنے کتنی بھی بھیڑ رہنے دو، کتنی طاقت ہونے دو، کتنی فوج ہونے دو، نہ اسے خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے۔ جب اس کی تلوار چلتی ہے تو اس کے اندر طاقت اکیلے کی نہیں ہوتی بلکہ ہزاروں کی طاقت ہوتی ہے، ہزاروں کی طاقت ہوتی ہے، ہزاروں کی طاقت ہوتی ہے۔ ایمان جب پاور اس کے دل میں آ جاتا ہے، ایمانی طاقت جب آ جاتی ہے تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ علی اصغر کے بھائی شہید ہو چکے ہیں، چچا صاحب بھائی شہید ہو گئے، دیگر رشتہ دار شہید ہو گئے۔ علی اصغر میدان کربلا میں والد کی اجازت کے ساتھ جب اترتے ہیں تو والد محترم نے فرمایا جا بیٹا تو بھی تو ہو، باطل کا مقابلہ علی اکبر سے میدان
سامنے جو آقا وہ ناکام ہو جاتا، نامراد ہو جاتا، حملہ کرنا چاہتا حملہ نہیں کر سکتا. ان کی جب تلوار چلتی تو ایسے چلتی کہ بے خوف شجاعت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمان کی حرارت کے ساتھ، اس کے سامنے کوئی تلوار، ان کے سامنے کوئی تلوار نہیں ٹک. نہ نیزہ تھا، نہ تلواریں تھی، نہ ہتھیاریں تھی، نہ سواری تھی. سب حیران تھے کہ بہادر ہے کہ میدان کربلا میں اترا ہوا ہے، اور باقی ہے کہ گھبرا گھبرا کر پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے. خوف ان پر طاری ہے، پیچھے ہٹ گئے. حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ پر جب انہوں نے تیریں چلائی تو جسم پر تیریں لگنا شروع ہوئے. منظر امام حسین نے دیکھا ہوگا، کربلا کا منظر سب نگاہوں کے سامنے ہے. تیریں لگنا شروع ہوئی، مقابلہ جاری ہے. کئی تیریں مہاجرین الگ الگ باتیں لکھے ہیں. ایک بھی اگر تیر اگر جسم پر پیوست ہو جائے تو آدمی کا کھڑا ہونا، مقابلہ کرنا، لڑنا مشکل بن جاتا ہے. ایک تیر جسم میں لگتا ہے تو یہاں کئی تیریں لگی ہوئے ہیں، اس کے باوجود مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہمت ہار گئے، پیچھے نہیں آئے. اتنے تیریں لگی کہ زمین پر گر گئے، سواری سے زمین پر گر گئے. یہ فطری بات سمجھے، یہ جذبہ ایمان سمجھ لے. جو سمجھنا ہے سمجھ لے. اب یہ سمجھتے ہیں جذبہ ایمان. جیسے ہی زمین پر گرے تو آواز آئی، یا بتا کربلا کی دھرتی پر آواز آئی، ابا جان. امام حسین آگے بڑھے. امام حسین نے دیکھا کہ زخمی ہے بچہ، نوجوان بچہ زخمی ہے. اٹھا کر لے جانے کا ارادہ بھی نہیں کیا آپ نے. کچھ جا کر پہلا سوال کیا، بیٹا کیوں آواز دی ہو؟ بیٹے سے بات کر رہے کیوں آواز دے رہے ہو؟ بس کہنے لگے بابا جان آپ نے تو دیکھ لیا کہ میں نے کیسے مقابلہ کیا باطل کا، اور نانا کی دین کی حفاظت کے لیے میں نے کتنی قدر کاوش کی ہے، میں نے کتنی کوششیں کی ہے، تو آپ نے دیکھ تو لیا ہے. امام حسین نے کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا تم نے بہت بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، بہادری کے ساتھ لڑتے رہے. دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے، کربلا کی دھرتی پر دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے. پوچھا کیوں آواز دی ہوگا، کیا بتا؟ کہنے لگے بابا جان اب آخری مرحلہ ہے، روح تو نکل رہی ہے، اب جانے والا. آپ نے دیکھا سارے جسم کے اندر تیریں لگی ہوئی، تلواریں کے زخم لگے ہوئے. اب نانا کے پاس جا رہا ہوں، دادی محترمہ کے پاس جا رہا ہوں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا رہا ہوں. آخری سانسیں باقی ہے، رب کائنات دیکھ رہا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ ان ظالموں سے پھر مقابلہ کر، تھوڑی ہمت آ جائے، ذرا اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں اور ظالموں سے آزاد ہو کر مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. مگر پیاس کرنے کے لیے پانی تو دے دو نا بابا جان. دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے. امام علی اکبر یہ عرض کرتے ہیں بابا جان تھوڑا پانی دے دو. ہمت امام حسین کی ہمت ذرا دیکھو کہ جب زخم لگے ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ بیٹھ چلو ہم آپ کی برف پٹی کر لیتے ہیں، تیریں نکالتے ہیں، ذرا آرام کر لو، دوا لگا دیتے ہیں. نہیں کہا آخری جب سانس جس کسی کے والد کا بیٹا انتقال کرنے لگتا ہے تو بے چین ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے. اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کسی طرح بچہ ہے، دواخانے لے کر پھرتا ہے، اس کی برف پٹی کرتا ہے. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں، تم نے جان چکا ہے، سکی ہوئی زبان ہے، چوس لو اور باطل کا مقابلہ کرتے چلے جاؤ. امام حسین فرماتے ہیں بیٹا سکی ہوئی زبان ہے، چوس لو. اور میں نے بھی اپنے نانا کی جان، اپنی زبان، اپنے نانا کی جان میں نے زبان میں نے چوس لیا ہے. وہی زبان ہے، وہی زبان ہے چوس لو. امام حسین جو بچپن میں چوسے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو، تو انہوں نے کہا کہ آج تو بھی چوس لے. ایمان کی حرارت اور پیدا ہو،
امام حسین علی اکبر کو اپنی زبان چساتے ہیں اور باطل کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر تیروں کے انبار آپ پر چلائے جاتے ہیں، اس پہ شہادت کا جام پی لیتے ہیں امام علی اکبر۔ اسی طرح جتنا تھا ہر دفعہ تھا سب انتقال کر گئے، صرف امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جس کو امام علی اوسط کہتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی بھی یہی حالت رہی، حالت سجدے میں شہید ہوئے۔ حالت سجدے میں جب شہید ہو گئے، شہید ہوئے تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ظالم یزیدی لوگوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ یہ اہل بیت اسلام کے جسد سے ان کے سروں کو نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ ابن سیاد کو بتانے کے لیے امام حسین شہید کر دیے گئے، منصب حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے جسدوں کو وہیں پر چھوڑ دیا، چھوڑ کر کوفہ لے گئے۔ کوفہ میں ان کے سروں کو گھمایا گیا۔ کیوں گھمایا جا رہا ہے؟ لوگوں پر خوف طاری ہو جائے اور کوئی ہمت کر کے آگے نہ بڑھے۔ کوفہ کے لوگ تو بزدل اور بے وفا تھے، وہ ظالم آگے قدم نہیں بڑھاتے رہے۔ آواز نہیں اٹھائی انہوں نے، دمشق لے جایا گیا، شام یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یزید نے بھی اسی طرح کوشش کی تاکہ خوف طاری ہو جائے۔ پہلے تو آپ کے لعاب اقدس آپ کے ہونٹوں پر چھڑی رکھ کر کہنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت جو صحابی تھے وہ کھڑے ہو گئے، ارے ظالم تو کیا کر رہا ہے؟ ان ہونٹوں کو میں نے اللہ کے رسول کو چومتا ہوا دیکھا ہے، تو ان ہونٹوں پر چھڑی لگا رہا ہے، بدبخت اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو اس وقت وہ ماحول دیکھ کر رت بدلتا ہوا آنے لگ گیا اور کہنے لگا میں نے تو انہیں شہید کرنے کے لیے کہا نہیں تھا، میں نے تو یہ شہید کرنے کے لیے کہا نہیں تھا۔ رت بدل دیا اسی وقت۔ یہاں اس کا رزق یہاں تک محدود نہ رہا، جب یہ قافلہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہ جو قافلہ خواتین کا قافلہ تھا امام زین العابدین کے ساتھ جب مدینہ پہنچا، مکہ پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ آج ضروری ہے اسی کی مخالفت کی جائے۔ اگر مخالفت اگر نہیں کریں گے تو آپ کے زور پر پڑ جائے گا، اللہ کی عذاب نازل ہوگا۔ تو ظالم کا ظلم اتنا بڑھ گیا کہ مدینہ پر 10,000، مکہ المکرمہ پر 10-20,000 کا لشکر روانہ کر کے اس کی حرمت، اس کی عظمت، اس کی قدر کو پامال کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر صحابہ تابعین کو شہید کر دیا ظالم نے۔ ارے خانہ کعبہ کے غلاف کو ہم تھام کر کوئی اگر مومن اگر کوئی مسلمان کسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کا غلاف مل جائے، طواف عمرہ کرنے کے لیے گیا تو خوش قسمت سمجھتا ہے، میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر بھی دعا میں نے کی ہے، یہ خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ ظالموں نے اتنا کیا کہ وہ غلاف کو جلا دیا، آگ پہ شعلے برسا برسا کر ماں کی حرمت کو پامال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں خون بہانا حرام ہے، یہاں لڑنا حرام ہے، یہاں فسق و فجور کرنا حرام ہے، اور ظالم نے اس کو حلال قرار دیا۔ مکہ المکرمہ میں ایک ایسا فرد ہے، مکہ المکرمہ میں اس کو حلال قرار دیا۔ یہ یزید بہت ظلم کیا۔ خیر یہاں تک آپ کو بتا دیا گیا کہ اس ذکر کیا ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج یزیدی فکر لوگوں میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کوششیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ، فکر کے ساتھ داخل کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، ہم مسلمان بھائی وہ باتوں میں آ جاتے ہیں اور عظمت اہل بیت ہمارے دل سے کم ہو جاتی ہے۔ پہلا بار یہ ہوتا ہے کہ یزید تو رویا ہے، یزید چاہتا بھی نہیں تھا، ان کو شہید کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، یزید تو رویا ہے، رونا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اور اگر چاہتا نہیں تھا شہادت کو تو ابن زیاد کو کیوں نہیں مارا؟ ابن
زیاد کو کیوں نہیں مارا؟ امام اہل بیت اسلام کو جب شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کو معذور کیوں نہیں کیا؟ اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ اہل بیت اسلام اتنے شہید ہوئے تو نہ اسے معذور کیا، نہ اسے سزا دیا ابن زیاد کو، بلکہ اس سے شاید آگے بڑھ کر مدینہ کی مکہ المکرمہ کی کوئی عظمت اور حرمت کو پامال کر دیا۔ اب یہ جو جھوٹی باتیں لا کر یزید کے بارے میں حقانیت کو پیش کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے معلوم؟ اہل بیت اسلام کی محبت عظمت اپنے دل میں گھٹ جاتی ہے، پھر ہم قرآن احادیث شریفہ شریعت کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرو، اللہ کے رسول کی فرمان کے خلاف ہوتا ہے، پھر اللہ جو چاہتا ہے اس فرمان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھا ہوں تاکہ ہمارے دل میں اہل بیت اسلام کی محبت ہو اور ہماری عبادتوں کے اندر ہمیں لذت حلاوت پیدا ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ہمارا جو مضمون ہے بھی ترتیب کتاب الصلاۃ ہی چل رہا ہے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ کتاب الصلاۃ ہی جو ہمارا مضمون جاری ہے بھی ترتیب چلتا رہے گا۔ قبل وقت تشریف لائے نوجوانوں سے بالخصوص خواہش ہے، گزارش ہے کہ اول وقت آ جانے سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں، شریعت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، یہاں تربیت بھی ہوتی ہے، علم بھی ملتا ہے ماشاءاللہ۔ ایسی محفلیں بہت کم ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اس سے استفادہ کرتے رہیں، آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جتنے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ ہمیں تحریک کا اس طرح سے اس درس کے ممبر ایسے ممبر ہیں کہ ہم اس کو جمع کرتے رہیں، اپن خود آئیں گے اپنے ساتھ کئی ساتھیوں کو لے کے آئیں گے، یہ فکر اگر بنائیں گے تو ماشاءاللہ ہماری جو ہے یہ کام میں وسعت پیدا ہوگی اور کام بڑھتا چلا جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں شہر حیدرآباد کا ماحول کیا ہوتا جا رہا ہے، قائدین کیا ہو، نوجوانوں کا کیا ماحول ہے، کالج کا کیا ماحول ہے، ہمارے خواتین کا کیا ماحول ہے، یہ سب غور کریں پھر آپ جو ہے فیصلہ کریں۔ آج ضرورت ہے ایسے مجالس منعقد کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی۔ چند باتیں رہی انشاءاللہ العزیز۔ خواتین کی محفل اعلان کریں گے، خواتین کی محفل رہتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ چند باتیں، اگر کسی کو سوال پوچھنا تو پوچھ لیجیے، جوابات دیے جائیں گے، جوابات کے ساتھ ہماری آج کی محفل ختم۔ کسی کو سوال حرم شریف کے اندر نماز کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر مقتدی آگے رکھتے امام پیچھے ہو جاتا ہے، سوال ہے ان کا۔ ہمیشہ یاد رکھ لیں گے اگر آپ امام سے آگے بڑھ گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ جیسے امام صاحب یہاں کھڑے ہوئے یہاں کہہ کے نماز پڑھانا، کوئی اگر تھوڑا سا آگے ہٹ کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہو جاتی ہے۔ تو اگر خانہ کعبہ کا مسئلہ تھوڑا سا الگ سا ہے، کیوں سمجھ لو یہ خانہ کعبہ ہے، یہ کوئی ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی نماز، ادھر بھی چاروں طرف نماز پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف نماز ہو رہی ہے۔ امام صاحب یہاں ٹھہریں گے یا یہاں ٹھہریں گے یا یہاں ٹھہریں گے یا یہاں ٹھہریں گے، کہیں بھی ٹھہرو امام صاحب ادھر۔ اب یہاں امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یہ سچے تو امام صاحب کے آگے اس جہت سے کوئی آگے نہیں بڑھتا، یہ جہت میں آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ جہت میں، یہ جہت میں، یہ جہت میں قریب ہو سکتے ہیں خانہ کعبہ، مگر یہ جہت جو یہاں ٹھہرے ہیں امام صاحب سے آگے جو بھی بڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ بھیڑ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے امام صاحب وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو نہیں یہاں نہیں ٹھہرتے بلکہ یہ کلاس جو ہے یہاں ٹھہر کے نماز پڑھا، یہاں ٹھہر کے نماز پڑھا، اتنی جگہ اوپن کھلی ہوئی تھی۔ اگر یہاں کوئی نماز پڑھتا ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی ان کی نماز، کیونکہ یہ جہت میں امام صاحب کے آگے ہے، نماز نہیں ہوگی۔ خاص کر مدینہ المنورہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ جہت میں عموماً ٹھہرنے نہیں دیتے،
بھیڑ آ گئی تو بھیڑ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، پھر آگے لوگ یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر مدینہ المنورہ میں کیا ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ہے مسجد نبوی کا پورا پچھلا حصہ، یہ سائڈ کی ادھر کے سائڈ کے سائڈ یہ سامنے کا حصہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ امام صاحب کیا کرتے ہیں، تب یہاں سے پوری مسجد نبوی ہے، مگر یہاں جو صحن ہے یہاں محاذات بلکہ لکھا ہوا ہوتا ہے، محاذات اس کے آگے یہاں امام صاحب کہہ رہے ہیں اس کے آگے بھی جانا تو صفحے یہاں بنتی ہے، امام صاحب یہاں ادھر ادھر نہیں بنتی مگر یہ سائڈ پھول بنتے ہیں، پھر جتنے چلے گئے آگے بڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ پہلے کیا ہو رہا تھا، کچھ متبر متعین ہوا کرتے تھے، آگے اگر بڑھ رہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اب کوئی بھی نہیں بڑھ رہا، سیدھا سیدھا ادھر پڑھتے چلے جا رہے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ فقیہ ہے ایک کے پاس یہی قاعدہ ہے، چاروں ائمہ کے پاس یہی قاعدہ ہے، اگر وہ امام سے آگے بڑھے گا تو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار ہم کو اپنی شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اہل بیت نظام کے صدقے میں ہم سب کی دعا قبول فرما، ہماری پریشانیاں مصیبتیں الجھنیں دور کر دے مولا، سکون عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، عبادت کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔